بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ بیٹا میں آپ سب کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طالبات، آج ہم ورک شیٹ نمبر 2 کر رہے ہیں۔ سابقہ ورک شیٹ میں آپ نے اشارات کی مدد سے نئے الفاظ بنانا سیکھے تھے اور درست املا یعنی غلط الفاظ کی درست املا لکھنا سیکھی تھی۔ تو عزیز طالبات، آج ہم سرگرمی نمبر 2 کر رہے ہیں، جس کا پہلا سوال ہے 10 ایسے الفاظ لکھیے جن میں واو نہ ہو۔ یعنی ہم نے ایسے الفاظ لکھنے ہیں جن میں واو کہیں بھی موجود نہ ہو، یعنی نہ شروع میں ہو، نہ درمیان میں ہو، نہ آخر میں ہو، یعنی کہ واو بالکل ہی اس لفظ میں موجود ہی نہ ہو۔ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے جسم کے حصوں کے کچھ نام انتخاب کیے ہیں، یعنی کہ کچھ جسم کے حصوں کے نام ہم یہاں تحریر کریں گے جن میں واو موجود نہیں۔ بیٹا یہ مثال کے طور پر لکھے ہیں، آپ خود سے کسی بھی لفظ کو تحریر کر سکتے ہیں جس میں واو نہ ہو، ٹھیک ہے بیٹا؟ جیسے ہم بالفرض پہلا لفظ لکھ رہے ہیں دال، الف، نون اور تے۔ جی تو دانت، دانت میں واو نہیں ہے۔ اسی طرح سین، رے، سر، پھر ہے کاف الف کا، نون کان۔ جی اسی طرح ہے بے الف با، لام بال، اور نون الف نا کاف، ناک، ہے الف ہا، تھے ہاتھ، ٹے الف ٹا، نون گاف ٹانگ، الف مد آ، نون کھاف آنکھ، اور گاف رے گر، دال نون دن گردن، زے بے الف با نون زبان۔ جی بیٹا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام جو 10 الفاظ کو ہم نے تحریر کیا ہے ان میں کسی بھی لفظ میں واو موجود نہیں۔ اسی طرح ہماری دوسری سرگرمی ہے کہ درج ذیل الفاظ کے آخر میں ایک حرف کا اضافہ کر کے نئے الفاظ بنائیے۔ تو اگر ہم ان تمام الفاظ کے ساتھ چھوٹی یہ استعمال کریں، جیسے میم الف ما لام مال ہے، تو میم الف ما کے ساتھ اور لام کے ساتھ ہم چھوٹی یہ لگا دیں تو مال کے ساتھ کیا بن گیا؟ مالی۔ اسی طرح بیمار ہے تو ہم چھوٹی یہ کا استعمال کریں تو لفظ کیا بن گیا ہے؟ بیماری۔ نئے الفاظ بنانے نا، تو انہوں نے ہم سے کیا کہا ہے کہ کوئی بھی ایک حرف کا اضافہ کر کے نئے الفاظ بنائیے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب کے ساتھ ایک ہی حرف کا استعمال کریں۔ چھوٹی ہم نے کی تو دیکھیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ بن رہا ہے۔ خوب، خوب کے ساتھ چھوٹی استعمال کریں گے تو خوبی لفظ بن جائے گا۔ تو قدرت ہے، قدرت کے ساتھ اگر ہم آخر میں چھوٹی یہ استعمال کریں تو قدرتی۔ اسی طرح سوار ہے تو سوار کے ساتھ چھوٹی یہ استعمال کیا تو سواری۔ اسی طرح بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں نون الف نا، میم چھوٹی یہ می، نامی، پہ پہ، لام چھوٹی یہ لی، پہلی، اور میم کاف الف کا، میم چھوٹی یہ می، مقامی، سین لام الف لا، میم چھوٹی یہ می، سلامی، میم لام مل، کاف چھوٹی یہ کی، ملکی۔ عزیز طالبات امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم نے کوئی بھی ایک حرف کا انتخاب کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ جیسے یہ سارے الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے اور بتایا کہ سب کے ساتھ ہم نے آخر میں چھوٹی اے کا استعمال کیا ہے۔ جی اب ہمارا اگلا سوال ہے کوئی سی 10 ایسی چیزوں کے نام لکھیے جو گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ یعنی ہم نے گاؤں کی نشاندہی کے لیے وہاں کی پر جو گاؤں میں موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے۔ تو گاؤں میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گاؤں میں درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ درختوں کا ذکر ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ گاؤں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ فصلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح درخت ہوتے ہیں اسی طرح پودے جسے کہتے ہیں فصلیں ہوتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے گاؤں میں؟ ٹیوب ویل ہوتا ہے۔ ٹیوب ویل پتہ ہے نا، جس میں سے پانی نکلتا ہے، لوگ نہاتے بھی ہیں اور وہاں پر جانوروں کے لیے پانی بھی، اور یہ ٹیوب ویل کی مدد سے جو پانی آتا ہے وہ فصلوں میں بھی بھیجا جاتا ہے، ان کی فصلوں کی طرف بھی اس کا رخ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیوب ویل کے علاوہ کنواں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر گاؤں میں کنویں بھی ہوتے ہیں جہاں سے پانی نکالا جا رہا ہوتا ہے۔
اور جانور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب جانوروں کا ذکر ہو تو جانور کہاں پائے جاتے ہیں؟ زیادہ تر گاؤں میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ندی نالے ہوتے ہیں, یعنی کہ نالے ہوتے ہیں, جو نالیاں چھوٹی سی بنائی ہوتی ہیں جو فصلوں کی طرف پانی, یعنی کہ جو ہوتے ہیں کھیت وغیرہ ہوتے ہیں, فصلیں ہوتی ہیں, ان کی طرف پانی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گاؤں کی جو سب سے مشہور چیز ہوتی ہے وہ تازہ ہوا ہوتی ہے. صاف ستھری ہوا جو ہوتی ہے وہ گاؤں میں پائی جاتی ہے. ہریالی ہوتی ہے, یعنی ہر طرف ہمیں سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کچے مکانات ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہوتے ہیں گھر, لیکن کچے ہوتے ہیں, مٹی کے بنے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچی سڑکیں ہوتی ہیں, یعنی کہ جو سڑک ہوتی ہے وہ زیادہ تر کچی ہوتی ہے, یعنی کہ مٹی کی بنی ہوتی ہیں. جی, تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے گاؤں سے تعلق رکھنے والی کوئی سی 10 چیزوں کے نام لکھنے ہیں. جو بیٹا میں نے لکھے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کوئی سی 10 چیزوں کے نام لکھ سکتے ہیں. جی, تو ہماری آخری کی سرگرمی میں کیا ہے سوال کہ کوئی سے 10 فعل لکھیے. اب فعل کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فعل کہتے کسے ہیں. فعل کہتے ہیں کسی بھی کام کا کرنا, ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے تو اسے ہم فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پر فعل کو مختصراً دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی کام کو فعل کہتے ہیں. تو ہم نے اب یہاں پر کوئی سے 10 فعل لکھنے ہیں, یعنی کہ کوئی سے 10 کام لکھنے ہیں. جیسے پڑھنا ایک فعل ہے, یعنی کہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ لکھنا بھی ایک فعل ہے, اور کھانا بھی ایک فعل ہے. اسی طرح کھیلنا بھی ایک فعل ہے. جی, جیسے پڑھنا, لکھنا, کھانا, کھیلنا, کھانا کے ساتھ ہم پینا بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پینا. اور پھر سونا, یعنی جب ہم سو جاتے ہیں تو سونا بھی ایک فعل ہے. اس کے علاوہ جاگنا, دوڑنا. ٹھیک ہے, سونا جاگنا کے علاوہ اگر آپ یہاں پر اور کچھ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. سونا کی جگہ ہم جانا بھی لکھ سکتے ہیں, یہ بھی فعل ہے, یہ بھی لیکن ساتھ لکھ سکتے ہیں جانا, آنا. ٹھیک ہے, اسی طرح دوڑنا ہم نے لکھا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں لڑنا, لامڑے لڑ, نون الف نان لڑنا, ان کی اس کے ساتھ جو لڑائی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جیتنا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے جیتنا لکھا ہے اس طرح ہارنا بھی ایک فعل ہے. تو ایسے کام جو ہم کرتے ہیں, آپ کوئی سے 10 فعل لکھیے جو آپ کرتے ہیں, تو انہیں ہم فعل بھی کہہ سکتے ہیں, انہیں ہم کام بھی کہہ سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں عزیز طالبات آپ کو ورک شیٹ نمبر جو 2 ہے اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ ہم نے کیسے حل کرنی ہے. تو اسی طرح آپ نے ان تمام الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان تمام سوالوں کو غور سے پڑھتے ہوئے ان کے جوابات کو تحریر کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ان سے ہٹ کر آپ نئے الفاظ استعمال کریں. اور آپ اس کو چیک کرنے کے لیے اس کی آپ نے صحیح لکھا ہے, آپ اس ورک شیٹ کو بھی جو میرے ویڈیو میں آپ کو سینڈ کر رہی ہوں, آپ یہاں سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ یہ کام خوش خط طریقے سے تحریر کریں گے اور اپنی ورک شیٹ کو محفوظ کر لیں گے. اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.